آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کن نالائقوں کے ہاتھ میں یہ حکومت ہے، اور اس کی نالائقی کے علاوہ یہ وہ ہیں گھسپیٹی ہیں پارلیمنٹ میں، جن کو عوام نے الیکٹ نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے ووٹ مارجن سے ہارے ہیں یہ، اور ساتھ میں اس کو رد و بدل کر دیا گیا فارم 47 میں۔ اور ہمارے جو الیکشن ٹریبونل کا پوچھے نا کیوں نہیں بن رہے، اتنے 6 مہینے ہو گئے الیکشن کو بھی، الیکشن ٹریبونل نہیں بنے، جو بنے ہیں ان کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اپنے وہ چاہیے، اپنا فکس میچ چاہیے، ان کو اپنی پسند کے جج چاہیے۔ پارلیمنٹ میں جو انہوں نے وہ کیا، اپنی امینڈمنٹ کرائی، وہ صرف ہمارے کیسز کو اور ہماری یہ جو ریزرو سیٹس تھیں اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ اس میں ترمیم کی۔ شرم کی بات ہے۔ سر ایک اس حوالے سے بحیثیت اپوزیشن لیڈر سینٹ، کیا آپ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سینٹ میں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ علی ظفر کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں بحیثیت اپوزیشن لیڈر؟ دیکھیں یہ ہماری انٹرنل ہے، جب ہم ہوں گے تو ہم اس کا انٹرنلی ذکر کریں گے، ہم پبلک میں اپنی پارٹی کے ممبرس کا نہیں ذکر کریں گے۔ شبلی صاحب، یہ جنرل فیض کے کورٹ مارشل کے ساتھ آپ جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کے ہماری خواہشوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو، جس ادارے کا اپنا جو بھی ایک پروٹوکول بنا ہوا ہے، جو بھی قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر اس میں ان کا بنتا ہے تو اس کا ہو۔ آپ کے خیال میں جنرل فیض کا ہم سے تو نہیں پوچھا تھا نا، ویسے آپ کے خیال میں بنتا ہے کورٹ مارشل جنرل مجھے باجوہ نہیں کا؟ پتہ اس لاز کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ باخبر نہیں ہوں، لیکن میں نے آپ کو ایک حاصل اگر آپ سمجھ جائیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو جنرل باجوہ کا جس طرح کے جنرل فیض پہ جو الزامات تھے وہی اس میں انوالومنٹ جنرل باجوہ کی ہے، تو پھر اگر آپ کی حکومت آئی تو جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کرے گی؟ نہیں، دیکھیں ابھی تو یہ آگے کی باتیں ہیں۔ اب آپ مجھ سے آج میں نجومی بات ہوں نہیں، آگے کیا ہوتا ہے، مطلب اس وقت ملک کی فکر کریں، ملک کھائی میں جا رہا ہے اور ملک کھائی میں چلا گیا ہے، عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اس پہ کریں۔ ملک میں سارے ادارے وہ ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، غیر فعال ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ غیر فعال ہو رہی ہے، ہم ممبر ہیں نا اس کے، ہمیں پتہ ہے۔ مگر آپ کے خیال میں حکومت میں اتنی ہمت کہاں سے آئی بقول آپ کے نالائق حکومت میں کہ وہ جنرل فیض جیسے افسر کا کورٹ مارشل کرے؟ نہیں، یہ تو میں نے تو یہ نہیں کہا، آپ پتہ نہیں غلط سنا ہے آپ نے یا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ جنرل فیض کا میں نے تو یہ نہیں کہا کہ حکومت نے کیا ہے ٹرائل، اس کو تو اپنے ادارے نے کیا ہے نا۔ اچھا، حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں؟ مجھے کیا پتا ہے، میرا نہیں خیال ہے، اپنا ان کا جو ادارہ ہے انہوں نے کیا ہے، حکومت کا اس میں کوئی دمادہ حکومت سے منظوری ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں پتا۔ سر یہ کہیے گا کہ جنرل فیض کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 9 مئی کے جتنے بھی واقعات تھے ان میں ان کی کوئی انپٹ شامل تھی، آپ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت میں آپ کے شمار ہوتا ہے، تو یہ بتائیں کہ 9 مئی سے پہلے کیا اس قسم کی کوئی پلاننگ کی گئی تھی ان کی طرف؟ دیکھیں یہ سوال نہیں ہے، یہ ایک لطیفہ ہے۔ دیکھیں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اگر ہوتا ہے 1 سال ہو گیا ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، ہمارا تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اس کو آپ جوڈیشل کمیشن، جو کہ خان صاحب نے کہا ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں جو کہ اس کی تحقیق کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ بھی پروڈیوس کیے جائیں۔ دیکھیں اس سے تو نہیں ہوتا کہ میں نے آج مطیع اللہ جان کے بارے میں ایک بات کر دی کہ جی یہ فلاں فلاں ہے، بھئی مجھے اس کو ثابت کرنا ہوگا کورٹ آف لاء میں۔ اگر میں وہ ثابت نہیں کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری جو ایکیوزیشن ہے، جو میرا جو الزام ہے وہ درست نہیں ہے، یہ سمپل بات ہے۔ جنرل فیض پہ جو 9 مئی کے الزامات ہیں وہ جھوٹے ہیں آپ کے خیال میں؟ ذرا میرے اپنی پارٹی کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل جھوٹے ہیں، بالکل۔ ہماری پارٹی میں کبھی مطلب ہے کہ میں تو کافی اس میں میری انٹریکشن رہی ہے خان صاحب کے ساتھ، میں نے تو نہ فزیکلی نہ ٹیلیفونیکلی نہ کسی طریقے سے دیکھا ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ ہمیں بالکل اس کا ہم وہ کرتے ہیں کہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا ہماری پارٹی کے انٹرنل ورکنگ سے، ہماری جو سیاسی حکمت عملی تھی اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جو میرے نالج میں، اگر باقی جو ہے تو نہ میں کوئی انٹیلیجنس کا ہوں، نہ میں کوئی ایسا کوئی وہ ہوں کہ مجھے پتہ ہو، لیکن میں نوئنگ کانشیسلی بینگ اے سینئر لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف، اس طرح کی ہماری اس میں انوالومنٹ بالکل نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ وہ جانے اپنے جوابات دیں کہ جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے نہیں کیا، یہ ان کا اپنا ادارہ جانے، وہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جس طرح ہمارے جو سویلینز ہیں وہ بھی اپنے سویلین کورٹس میں۔ صاحب 9 مئی سے 2 ہفتے پہلے تقریباً آپ نے سداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں خانہ جنگی کی طرف یہ حکومت لے کے جانا چاہ رہی ہے۔
9 मई से 2-3 हफ्ते पहले आपने मीडिया टॉक करते कहा था ये हुकूमत खाना जंगी की तरफ मुल्क को ले जा रही है और बाद में 9 मई हो गया। नहीं, वो मैं आज भी कहता हूँ, वो मैंने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। वो खाना जंगी इस लिहाज से नहीं, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, मुल्क में जो महंगाई का हाल हो गया है, आप इकोनॉमी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। आप पता नहीं किस तरह गुजारा करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। आप तो मतलब है, आप कर सकते होंगे, आप करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता कि सफ़ेद पोश आदमी हूँ मैं। तो हमारा तो जीना दोबर हो गया। हम तो एक चीज़ जो पहले करते थे, दिन में 2 दफ़ा रोटी खाते थे, मैं ये तो नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारा जो मयार ज़िंदगी है वो नीचे आया है। आप कहीं पे आपको इंसाफ अदालतों में हमारे साथ जो हुआ, जो बाकी चीज़ें हुई, तो आपको पता है, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं। मैं तो इतना, बिकॉज आप 10 लोगों से मिलते हैं। नहीं बेहतर हो रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत सियासतदान है, एस्टेब्लिशमेंट है, कौन है? देखिए बात ये होती है कि अल्टीमेटली हुकूमत, आप आंखें मत मारें, आप जो है तो आप जो है हुकूमत जिम्मेदार होती है, क्योंकि हम आइन और कानून को मानने वाले लोग हैं। तो हम किसी और से तो नहीं कहेंगे, हम तो हुकूमत को कहेंगे कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप मिनिस्टर हो, आप इकोनॉमी के मिनिस्टर हो, आप इंटीरियर के मिनिस्टर हो, आप फलां हो, आप ढिमका हो, वो हम उसको ही जिम्मेदार ठहराएंगे ना। लेकिन आपके लीडर क्यों फिर एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाते रहे हैं जब वो देखिए, मेरे जो लीडर है ना, पहली बात तो ये कि वो मुदाखलत और साजिश और वो सब क्या था? अगर बिल्कुल, हुकूमत देखें। जिम्मेदार होती है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट पे आप लोग क्यों इल्जाम लगाते रहे? देखें मतीउल्लाह जान, अगर तो आप दूध पीते बच्चे हैं तो फिर तो मैं आपकी बात का जवाब दे देता, लेकिन चूंकि आप, मुझे पता है कि आप जिस नीयत से और जिस उससे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको मायूस ही करूँगा। सर ये बताइएगा, आखिर में ये बताइएगा, आखिरी लास्ट क्वेश्चन, मौजूदा जो आपने अदलिया की बात की है, जस्टिस काजी फायजीसा का जो रोल है, आप क्या समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट में नून लीग के साथ जो साकिब निसार ने की है, मौजूदा दौर के साकिब निसार, जस्टिस काजी फायजीसा? देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी है, जो कोई भी है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें सब शामिल हैं। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर उन्हें अपनी जिम्मेदारी में अपनी बददेहानती की है, अपने काम में गैर कानूनी काम किए हैं, जो भी हो, शिबली फराज हो, उनको बिल्कुल कटहरे में आना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कि जो पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है, क्या उससे मखसूस नशस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर हो गया? वो तो आई बिलीव चैलेंज किया हुआ है ना किसी ने। जी जी, तो नहीं, उस कानून से हो सकता है गैर मौसर? नॉट प्रॉपर फॉर मी टू कमेंट ऑन इट। वो आई मीन देखे ना, वो कोर्ट में फिर जाना। अच्छा, जनरल फैज का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, ये फैसला वफाकी हुकूमत का होता है या फौज का होता है? ये आप इस वक्त आई एम अनएबल टू कमेंट ऑन दिस, बट अगर आर्मी एक्ट के नीचे होता है तो फिर जाहिर है वो उसके नीचे जो अथॉरिटी होती है उसका होता है। तो वज़ारत दिफा का वज़ीर आज़म का इस कोर्ट मार्शल से कोई ताल्लुक नहीं है जनरल फैज के? नहीं बती साहब, आपको तो पता है ना इस बात का। नहीं, तो ये वफाकी हुकूमत कमांड एंड कंट्रोल नहीं रखती फौज के ऊपर आइन के तहत? कानून के नीचे ही होना होता है ना, जो यू नो दिस। नहीं, तो वफाकी हुकूमत ने ये कोर्ट मार्शल वफाकी हुकूमत या वज़ारत दिफा का फैसला नहीं है? आपको पता है इस सवाल का ये सब क्या है सर? आपको जवाब का तो पता है।